السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلى آخر الحديث۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے موقر صدر فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر ضلعی و صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر علماء کرام، مجلس میں تشریف فرما ہمارے معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ضلعی جمعیت اہل حدیث ممبرا کوسہ کے زیر اہتمام اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس عظیم الشان اجلاس عام کو امت کے لیے، ملت کے لیے مفید بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملت و جماعت کی جو کوششیں عوام کی اصلاح کے لیے صرف کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مفید اور بارآور بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں پر ذمہ داران کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس مجلس میں آج کے اس اجلاس عام میں جس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ آپ نے سن لیا ہے کہ دین پر ثابت قدمی کے، استقامت کے اسباب کیا ہیں، یعنی کن اسباب کی بنیاد پر، کن وسائل کی بنیاد پر آج کل کے نازک حالات میں امت کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ صحیح اور سالم دین پر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشن تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے، ثابت رہ سکتا ہے، اور ان تمام فتنوں میں، ان تمام آشوب میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جما سکتا ہے۔ اس کے کیا اسباب و وسائل ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے کلام قرآن کریم کی چند آیتوں کی روشنی میں اور نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے لیے اور خود اپنی ذات کو نصیحت کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی کے وسائل کیا ہیں اسے قریب سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ثابت قدمی کے سلسلے میں ان وسائل کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان فتنوں کے دور میں، ان آشوب کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، مصیبتوں اور آفتوں اور بلاؤں کے اس فتنے میں، اس طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حقیقی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نازل کردہ کتاب قرآن کریم اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور کتاب و سنت کے لیے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی وہ بیچ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے رسول کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین، تابعین کی زندگیوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دور جس دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور
ہماری اور آپ کی زبانوں میں بھی اور ایسے ہی میڈیا کے اندر بھی اور دنیا میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نسبت رکھنے والے اللہ کے بندگان رہتے بستے ہیں، ان سب کا تاثر یہ ہے اور ہم اور آپ اسی ماحول میں زندگی جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور آزمائشوں کا دور ہے، یہ دور انسان کے ایمان، انسان کے عقیدے، انسان کے عمل، انسان کے معاملات، انسان کے سلوک، انسان کی منہج و فکر اور انسان کے ادب و اخلاق کی آزمائش کا دور ہے۔ اس دور میں ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اس دور میں ہمارے اور آپ کے منہج و فکر کا امتحان ہے، اس دور میں ہماری اور آپ کے اعمال کا امتحان ہے، اس دور میں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اخلاقی قدروں کا امتحان ہے، اس دور میں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ جو اعضاء اور جوارح ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ فرمائے گا، ان اعضاء اور جوارح کا امتحان ہے، ان آنکھوں کا امتحان ہے، ان کانوں کا امتحان ہے، ان ہمارے ہاتھوں اور پیروں کا امتحان ہے، اس زبان کا امتحان ہے۔ میرے بھائیو، الغرض ہم اور آپ جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ واقعی فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے۔ ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی روشنی میں بہرحال اگر من وعن وہی دور نہیں ہے تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پیشین گوئیاں فتنوں کے حوالے سے، آزمائشوں کے حوالے سے اور امت پر آنے والی مستقبل میں جو پریشانیاں اور پیچیدگیاں ہیں، جو الجھنیں آنے والی ہیں، وہ حدیثیں اسی دور کے لیے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فتنے جو ہمارے سامنے ہیں اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جن مسائل سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بہرحال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی پیشین گوئیوں کا کہیں نہ کہیں ضرور اس کا حصہ موجود ہے، اور اسی ماحول سے ہم کم و بیش گزرنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، بہی خواہ تھے، ناصح تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی بھلائی کے لیے جو بھی چیزیں ممکن تھی اپنی امت کو سمجھائیں، بتائیں، جو بھی چیزیں امت کے لیے مضر تھیں، نقصان دہ تھی، تباہی کا سبب ہو سکتی تھی، دنیا میں خسارے کا سبب تھی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار کرنے کا سبب ہو سکتی تھی، ایسی تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ڈرایا، متنبہ کیا، چوکنا کیا، اور وہ راستے کھول کھول کر کے بتلائے جن کے ذریعے سے اس امت کے لوگ اللہ کی خالص دین قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طیبہ پر جم سکیں، اس پر اپنے آپ کو باقی رکھ سکیں، اور مستقبل کے حالات سے اچھی طرح سے آگاہ کر دیا تاکہ امت کے لوگ ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر کے، اسے جان کر کے، اس کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اور اس کی روشنی میں اپنی نجات کا، اپنی ثابت قدمی کا سامان کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کے اس خطاب میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں بطور تذکیر ہیں، بطور یاد دہانی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بس اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، مستقبل کے حالات کے خراب ہو جانے اور حالات کے بگڑ جانے اور حالات کے سنگین ہو جانے کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں امت کو سمجھائی اور بتائی تھیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا پہلے ثابت قدمی کی بات ہم نے کیوں کی ہے، اس عنوان کا انتخاب بتلاتا ہے کہ حالات بہت نازک ہو گئے ہیں، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، حالات میں کافی کچھ فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور اتنا نازک حالات ہو گئے ہیں کہ اب ثابت قدمی کا مسئلہ آ گیا ہے۔ دین میں ترقی کرنا، دین میں تقوی و طہارت میں آگے بڑھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا شرف حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حقدار بننا، یہ تو بہت فضیلت کا مقام ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ بہت نیچے آ کر کے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حالات امت کے نازک ہو گئے، اس لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ امت اب یہ فکر مند ہے، اس مسئلے میں فکر مند ہے کہ اس امت کے لوگ آخر اپنے دین کو کیسے بچائیں، اپنے دین پر
کیسے جمیں، کیسے ان فتنوں میں، ان طوفانوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ان طوفانوں میں کیسے اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، ان طوفانوں میں کیسے اپنی عبادات کو انجام دیں، ان فتنوں میں کیسے حلال و حرام کی پابندی کریں، ان فتنوں میں کیسے اپنے آپ کو مختلف افکار و نظریات کے دباؤ سے بچا پائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں، چند حدیثیں اشارہ کرتا ہوں، حالات کا اندازہ لگائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انہا ستکون فتن، انہا ستکون فتن، انہا ستکون فتن، اے لوگوں مستقبل میں فتنے آنے والے ہیں، اے لوگوں مستقبل میں بڑی بڑی آزمائشیں پیش آنے والی ہیں، اے لوگوں مستقبل میں ایسے حالات سے امت کو دوچار ہونا ہے جس میں ان کے ایمان و عقائد کا امتحان ہوگا، ان کے اعمال و کردار کا امتحان ہوگا، ان کے اخلاق و عادات کا امتحان ہوگا، ان کی زندگی میں کمائی دھمائی اور اس کے حلال و حرام کی پابندی کا امتحان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے رونما ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القائد فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی الیہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھ جانے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتنے اتنے نازک ہوں گے، حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے، دین و ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان عنده ابل فلیلحق بابله ومن کان عنده غنم فلیلحق بغنمه ومن کان عنده ارض فلیلحق بارضه۔ اے اللہ کے بندو، حالات اتنے نازک ہوں گے، اگر کسی کے پاس اونٹ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں چلا جائے۔ اے لوگوں، حالات اتنے نازک ہوں گے کہ اگر کسی کے پاس ریوڑ ہو بکریوں کے، بکریاں چراتا اور بیچتا ہو، اس کا دودھ پیتا ہو، تو اسے چاہیے کہ فتنوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو بکریوں کے ریوڑ میں لے کر کے چلا جائے۔ کسی کے پاس کھیتی باڑی کا معاملہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی کھیتی باڑی میں لگ جائے، دنیا کے ان فتنوں کو نہ دیکھے، دنیا کے ان فتنوں کو نہ سنے، دنیا کے ان فتنوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے عقیدے کا سودا نہ کرے، اپنے منہج و فکر کا سودا نہ کرے، اپنے معاملات کا سودا نہ کرے، اپنے اخلاق و کردار کا جنازہ نہ نکالے، اپنی شرافت کا خون نہ کرے، اپنے اخلاق کو تباہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا حالات اتنے نازک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، حالات ایسے ہوں گے انسان صبح میں مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، انسان شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دین کو انسان دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے بدلے میں فروخت کر دے گا، بیچ دے گا۔ حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے، ایسے حالات میں ہم اپنے ایمان کو پر ثابت قدم کیسے رہیں، اپنی عبادات پر ثابت قدم کیسے رہیں، اپنے دین پر ثابت قدم کیسے رہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ اے لوگوں، میری امت پر ایسے حالات آنے والے ہیں، ایسی حالات سے امت کو گزرنا پڑے گا جن حالات میں اپنے دین پر جمنا، اپنے دین پر ٹکنا، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے پر چلنا مشکل ہوتا ہے، آگ کا گولا اپنے ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کالقابض علی الجمر، آگ کے گولے پر چلنے والے کی طرح، آگ کے گولے کو ہاتھ میں پکڑنے والے کی طرح سے جتنا مشکل وہ ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر۔ اے اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت پر جمنے والا، اے اہل حدیث ہو، اے سنت پر عمل کرنے والوں، سنو یہ المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر، میری سنت پر ڈٹ کر کے رہنے والا، میری سنت پر جم کر کے عمل کرنے والا، میری سنت کو اچھی طرح سے پکڑ لینے والا، جب امت میں اختلافات رونما ہو جائیں، امت میں فتنے پیدا ہو جائیں، امت میں فرقہ بندی پیدا ہو جائے، امت میں اختلافات کا بازار گرم ہو جائے، ایسے نازک حالات میں میری سنت پر جم کر کے عمل کرنے والا، میری سنت کا تمسک کرنے والا کالقابض علی الجمر، اس کی مثال ایسے ہوگی، اتنا مشکل ہوگا سنت پر جمنا، اتنا
اتنا مشکل ہوگا سنت پر عمل کرنا جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے دیا جائے، تپتا ہوا لوہا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، سرخ کوئلے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اسے چلنے پر مجبور کر دیا جائے۔ جتنا مشکل یہ ہے، یہ سمجھ لو کہ مستقبل کے حالات ایسے ہونے والے ہیں کہ تمہیں دین پر چلنا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، اسلام اجنبی ہو جائے گا، یہ دین اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام اجنبیت کی حالت پہ دنیا میں آیا تھا اور مستقبل میں پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، بشارت ہے، فضیلت ہے، توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غربا ہیں، یعنی اس ایسے نازک حالات میں اپنے دین کو بچاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سنت سے جوڑے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق حلال و حرام کا پابند رکھتے ہیں، ان کے لیے طوبیٰ للغرباء۔ مسند احمد کی روایت میں نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من ہم الغرباء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ غربا کون ہیں، کون لوگ ہیں یہ غربا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم الذین یصلحون الناس اذا فسدوا، جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جب لوگوں میں گڑبڑی پیدا ہو جائے، ایمان کی گڑبڑی، عقائد کی گڑبڑی، منہج و فکر کی گڑبڑی، اعمال کی گڑبڑی، معاملات کی گڑبڑی، اخلاق و آداب اور کردار کی گڑبڑی پیدا ہو جائے، ایسے نازک حالات میں امت کی اصلاح کرنے والے یہ غربا ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں، اس حوالے سے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگاؤ، حالات کی نازکی کا اندازہ لگاؤ، اور اگر آپ مثال چاہتے ہو، آپ سوچتے ہوں کہ کون سے فتنے ہیں بھائی، کون سی مصیبتیں ہیں، کون سی آزمائشیں ہیں، آپ کو میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن ہر آدمی جس کے سینے کے اندر ایمان جلتا ہے، جس کے سینے کے اندر ایمان روشن ہے، ایمان کا چراغ جلتا ہے، جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر ایمان کی رمق ہے، سنت کی محبت ہے، اور جسے اپنی دنیا اور عاقبت کی کامیابی کی فکر ہے، ہر ایسا باغیرت انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کون سا فتنہ نہیں ہے، کون سے حالات سے زندگی ہم گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان و عقیدے کا فتنہ ہے، منہج کا فتنہ ہے، عقیدے کا فتنہ ہے، فکر کا فتنہ ہے، اور خواہشات کا فتنہ ہے، شہوتوں کا فتنہ ہے، میرے بھائیوں شبہات کا فتنہ ہے، اور اس دنیا کے اندر اتنے خطرناک فتنے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ، میں آپ کو بتاؤں، اس دنیا کے اندر تصوف کا فتنہ ہے، اس دنیا کے اندر روحانیت کا فتنہ ہے، اور یہ دنیا کی وہ بدترین بدعت ہے تصوف کی، روحانیت کی، جس بدعت نے ہزاروں بدعتوں کو جنم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ خطرناک بدعت ہے، تصوف کی بدعت، روحانیت کی بدعت، جس کے کوکھ سے، جس کے پیٹ سے ادعائے نبوت کا نام، دعوی نبوت پیدا ہوئی۔ یہ فتنہ پیدا ہوا نبوت کے دعوے کا فتنہ، اسی کے کوکھ سے دعوی مہدیت کا فتنہ پیدا ہوا، عیسائیت کی، نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا، آمد کے دعوے کا فتنہ پیدا ہوا۔ یہ وہ خطرناک فتنے ہیں، اور فتنے خلافت کے فتنے ہیں، حکومت کے فتنے ہیں، جہاد کے نام پر فتنے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اخلاق کے نام پر، کردار کے نام پر، میڈیا کے نام پر، مغربیت کے نام پر کتنے فتنے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہاں کہاں ہم آپ کو بتائیں، زخم ہے ہر طرف زخم ہے، اللہ کی قسم، فتنوں کی بھرمار ہے۔ ایسے نازک ماحول میں، ایسے طوفان میں، اور ایسی طوفانی ہواؤں میں انسان کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے تو بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وسائل ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے، لیکن چند نمونے، چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے صرف اور صرف رکھوں گا، جس سے یہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ واضح ہوگی کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ان فتنوں میں کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو ان فتنوں کی تباہیوں کے دور میں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ثابت قدمی کیسے ہو سکتی ہے، انسان اپنے آپ کو دین پر جمع کے کیسے رکھ سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو دیندار باقی رکھ سکتا ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، فتنوں کی تو بھرمار ہے، آزمائشوں کی بھرمار ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کے سامنے عرض کروں، فتنوں ان حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم کیسے رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اور اللہ کے
کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں انسان اپنی امت کے لوگوں کو ایسے نازک حالات میں ثابت قدمی کیسے ہو سکتی ہے، استقامت پر قائم کیسے رہ سکتا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری رہنمائی فرمائی ہے، بہت کچھ گائیڈ کیا ہے، بہت کچھ رہنمائی کی ہے۔ میں انشاءاللہ چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، تمہیں جمع دے گا اپنے دین پر، اپنے منہج پر، اپنے عقیدے پر، اپنے اقدار پر، اپنی بھلائیوں پر اور دین اسلام کے امتیازات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع دے گا، تمہیں ثابت قدم، تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے ذریعے سے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کے ذریعے سے، آپ کے جناب کی مدد کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کی مدد کے ذریعے سے، اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے ذریعے سے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنانے کے ذریعے سے، اپنے آپ کو حلال و حرام کا پابند رکھنے کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے تعلقات کو دین اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مدد یعنی اللہ کی دین کی مدد، اللہ کی کتاب کی مدد، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی مدد، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ اس کے ذریعے سے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع دے گا، ثابت کر دے گا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ ہے پیمانہ، ثابت قدمی چاہتے ہو تو اللہ کے دین سے جڑو، اللہ کی کتاب سے جڑو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے وابستہ کر لو اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھالو، عقیدے سے لے کر کے، ایمان سے لے کر کے، عبادات سے گزرتے ہوئے، معاملات سے گزرتے ہوئے، اخلاق تک، آداب و کردار تک، زندگی کے آخری گوشے تک اپنے آپ کو دین اسلام سے وابستہ کر لو۔ سیاست کا میدان ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، کوئی گوشہ اللہ کے دین کے اندر خالی نہیں چھوڑا گیا ہے جہاں رہنمائی نہیں کی گئی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تم کسی سے ٹکراؤ، میدان جہاد میں تم کسی سے ٹکراؤ تو فاثبتوا، جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذرا ہم جائزہ لیں، پھر 2-4-6 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر کے اور پھر موضوع کو ختم کروں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا آپ جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور اس سے پہلے حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، آپ اسی اسلام کے اندر کوئی ایسی بات بتا دیجئے، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیجئے کہ پھر اس بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا پڑے۔ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ غیرک، اے اللہ کے نبی کوئی ایسی بات اسلام میں بتلا دیجئے، ایسی قیمتی بات، ایسی اہم بات بتلا دیجئے، اپنے پلے باندھنے کے لیے، دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے، دل کے نہا خانوں پر میں لکھنے کے لیے، اے اللہ کے نبی کوئی ایسی بات کہہ دیجئے پھر کسی اور سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی ایمان پر ثابت قدم رہو، پھر اسی ایمان پر جمے رہو، اسی عقیدے پر، اسی منہج پر، اسی فکر پر، اسی عقیدے پر، اسی عبادت پر، انہی معاملات پر، اسلام کی پوری
پوری شکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر آئی ہوئی ہے اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھو۔ قل، اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان اللہ پر ایمان لائے ہو اس کا اعتراف کرو، زبان سے کہہ کر کے، دل میں تصدیق کر کے، اور زندگی بھر اسلام کو برت کر کے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کر کے دکھاؤ۔ استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر حکم دیا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ استقامت اور ثابت قدمی قریب قریب ہے، بہرحال باریکی میں جائیں گے تو تھوڑا سا اس کا معنی ہے، لیکن بہرحال التزام کا معنی ہے، استقامت کا معنی ہے، ثبات کا معنی ہے، یہ سارے الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں عمومی معنی کے اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ثابت قدم رہنا اسلام پر، ثابت قدم رہنا سچے منہج پر، ثابت قدم رہنا سچے عقیدے پر، جو عقیدہ مستنبت ہے اللہ کی کتاب کی گہرائیوں سے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر سے، عقل کے ذریعے سے نہیں، منمانی ذریعے سے نہیں، ہوس پرستی کے ذریعے سے نہیں، اور جاہلوں کی ٹولیوں کے ذریعے سے نہیں، اور ان عقلانیوں کے ذریعے سے نہیں، وہ عقیدہ جو اللہ کی کتاب سے نکلتا ہے، وہ عقیدہ جو کتاب اللہ کے نبی کی سنت سے نکلتا ہے، وہ منہج اور وہ فکر جو اللہ کی کتاب سے ملتا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت سے ملتا ہے، اس کی روشنی میں جسے اللہ کے نبی نے امت تک پہنچایا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے سکھایا، صحابہ کرام کے ذریعے سے امت کے بعد امت کے بقیہ طبقوں تک درجہ بدرجہ، ون بائی ون، نسلاً بعد نسل پہنچا۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں تم کو واضح راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کوئی منہج میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فکر کا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، جو واضح راستہ میں تم کو دے کر کے جا رہا ہوں، اے امت کے لوگوں، اس واضح راستے پر چلتے رہنا۔ وہ راستہ اتنا واضح، اتنا کلین، اتنا روشن ہے، لیلھا ونہارھا سوا، جس کی راتیں اور جس کا دن دونوں سیم ہے، روشنی میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے دن روشن ہے اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ میں تمہیں اس راستے کو دے کر کے جا رہا ہوں، اسی پر ثابت قدم رہنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس نے کہا تھا، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترککم علی المحجۃ البیضاء، جب تک تمہیں واضح راستہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا، عبادات کا، معاملات کا، اس سے پہلے منہج و عقیدے کا، تب تک اللہ کے نبی کی وفات دنیا سے نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اپنی حجت قائم کر دی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے یہ تمام چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ بڑا مسئلہ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ ہے، اور توحید بھی ہے، اور اتباع سنت و رسالت بھی ہے، اور اس کے بعد دنیا بھر کے فتنے جو آتے ہیں، چاہے وہ فتنے عقیدے کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہوں، چاہے رسالت سے متعلق ہوں، چاہے آخرت سے متعلق ہوں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، ان فتنوں کو انسان ہضم کرتا چلا جائے، ان کو ایبزارب کرتا چلا جائے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اور اللہ کے نبی نے لمبی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میں تجھ سے معاملے میں ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں، معاملے میں ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں۔ اگر امر کہا جائے تو امر میں سب سے پہلے اللہ کی توحید آتی ہے، اللہ کے نبی کی سنت آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے دین کے معاملے میں، معاملات کے اندر، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ میں معاملات میں ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں، اور رشد و ہدایت پر، نیکی پر، راہ راست پر، صراط مستقیم پر، اور وہ شاہراہ جس پر تو نے مجھے رکھا ہے اور میں نے اپنی امت کو گائیڈ کیا ہے، اے اللہ میں اسی پر عزیمت چاہتا ہوں۔ عزیمت کسے کہتے ہیں؟ رخصت کا اپوزٹ، رخصت پرمیشن کو کہتے ہیں، اور عزیمت کسے کہتے ہیں؟ پرمیشن نہیں، بالکل پکا جم کر کے رہنا، اس کو عزیمت کہا جاتا ہے۔ عزم،
اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے دعا کیا فرمائی؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اور پھر آخر میں کافی دعائیں ہیں، تقریباً 10 نقطوں پر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے. یہ میری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ ثابت قدمی، دین پر جم کر کے رہنا، یا
تھے. کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ ہم تو سوچتے ہیں خلاص کلمہ پڑھا تو کافی ہے، اب یہ پوری زندگی کی ضمانت ہے اور مرنے کے بعد جنت کی بھی ضمانت ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایمان دل کے اندر، سینے کے اندر پرانا ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے. اس لیے ثابت قدم کیسے رہو گے؟ کیسے جمو گے اللہ کے دین پر؟ کیسے جمو گے اللہ کے نبی کی سنت پر؟ اور اپنے آپ کو فتنوں کی تباہیوں سے کیسے بچاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبَ. یہ ایمان تمہارے اندر ایسے ہی پرانا ہوتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے اوپر سے کپڑا پرانا ہوتا ہے. جیسے کپڑے کو رینو کرتے ہو سال بھر میں کئی بار، ایمان کو منٹوں میں اپڈیٹ کرو، اپنے آپ کو جوڑے رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور کیسے یہ ایمان کیسے پرانا ہونے سے کیسے بچاؤ گے؟ اس کی تحدیث کیسے کرو گے؟ تجدید کیسے کرو گے؟ اور اسے اپڈیٹ کیسے کرو گے تاکہ دین پر ثابت قدم رکھو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے یہ ایمان بھی پرانا ہو. فَاتْلُ الْقُرْآنِ. اے لوگو ایمان پرانا ہوتا ہے، اسے اپڈیٹ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو. یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے تمہارے ایمان کو اپڈیٹ کر دے گا، تجدید ہو جائے گی، تمہارا ایمان نیا ہو جائے گا. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آج آؤ ذرا تبصرہ کرنے کا تو موقع نہیں ہے اس گفتگو میں، لیکن میرے بھائیو قرآن کریم سے کتنا رشتہ ہے ہمارا. میرے بھائیو وہ ان کی بات نہیں کرتا جو قرآن کریم کو کہتے ہیں کہ سمجھنے کے باہر ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہم کو. علماء نے سمجھا ہے، سمجھا کر کے ہمیں کچھ لکھ کر کے دے دیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہمارے لیے کافی. ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیو قرآن کریم کی تلاوت کتنی کرتے ہیں آپ؟ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کا ٹائم کتنا جاتا ہے اس میڈیا کے اوپر، موبائل کے اوپر، اور یہ جو جدید سائٹیں ہیں سوشل کے نام پر. یہ سوشل نہیں ہے، کرمنل سائٹیں ہیں. اگر ہمارے عقیدوں کو خراب کرتی ہوں، ہمیں بے دین کرتی ہوں اور ہمیں دین سے برگشتہ اور بیگانہ کرتی ہوں، بیزار کرتی ہوں، اللہ کی قسم یہ سائٹیں ہمارے لیے سوشل کا نام غلط ہے، بلکہ ہمارے لیے تباہ کن سائٹیں ہو سکتی ہیں. اس لیے یاد رکھو ہمارا وقت کتنا جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں، اس میں تدبر کرنے میں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لینے میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ. میں کچھ نہیں کہتا، ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، ہر نوجوان اپنا محاسبہ کر لے. اللہ کی قسم ہر بزرگ محاسبہ کرے، ہر ماں محاسبہ کرے، ہر بہن محاسبہ کرے. قرآن کریم سے کتنا رشتہ ہے اس کا، قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں ہم اور آپ سب کے سب، اور ہمارا کتنا وقت سوشل میڈیا کے نام پر موبائل اور کمپیوٹر کی اسکرین پر جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتْلُ الْقُرْآنَ یُجَدِّدِ الْایمَانَ فِی قُلُوبِکُم. قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہارے ایمان کو اپڈیٹ کر دے گا. تو اپنے آپ کو دین پر ثابت رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کا مرکزی سرچشمہ اور اس کا مرکزی سورس اور خزانہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور اس کی تعبیر، اس کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان. اس سے وابستہ ہو جاؤ. یہ ثابت قدم رکھیں گے تم کو طوفان بھی آ جائیں، وبائیں بھی آ جائیں، بلائیں بھی آ جائیں، مصیبتیں بھی آ جائیں، فتنوں کا ہمہمہ ہو جائے، اللہ کی کتاب تمہیں فتنوں سے بچائے گی. اللہ کی کتاب تمہیں دین پر ثابت رکھے گی، تمہیں ڈگمگانے نہیں دے گی. اور جب یہاں نہیں ڈگمگاؤ گے تو آخرت میں بھی نہیں ڈگمگاؤ گے، وہاں بھی ثابت رہو گے. دوسرا نقطہ کیا ہے ثابت قدم رہنے کے اسباب میں سے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ اللہ کے دین سے وابستگی، اللہ کے دین پر قائم رہنا، اس کے ایمان، عقیدہ، معاملات، عبادات، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ تمام تفصیلات اس پر اپنے آپ کو پابند کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا. کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو، اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اس دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا. بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، بالقول الثابت، ثابت بات کے ذریعے سے،
ٹھوس بات کے ذریعے سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت کی تعلیمات ہیں، اللہ کی کتاب کا اللہ کا فرمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا صحابہ کرام سلف صالحین کی زندگیوں کی روشنی میں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ دوسرا وسیلہ۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میرے بھائیو، تیسرا نقطہ، دین پر ثابت قدمی چاہتے ہیں، دین پر جم کر کے رہنا چاہتے ہیں، بھٹک نہ جائیں، انحراف کا شکار نہ ہو جائیں، بہک نہ جائیں، ادھر ادھر کہیں ضائع نہ ہو جائیں، ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں۔ دین پر ثابت قدم رہنے کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے، انسان حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے نازک کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس منہج سے جوڑے رکھو، اس جماعت سے جوڑے رکھو جس کا منہج اور جس کا بیس اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناواهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك۔ ثابت قدم جماعت ہے یہ، لا تزال، ہمیشہ رہے گی، وہ ہمیشہ ثابت رہے گی، وہ جماعت، وہ ٹولی، وہ طائفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس طائفہ، ہمیشہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق۔ ادھر ادھر نہ بہکو میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان دوستوں، اس کی پڑھ کے، اس کی سن کے، میڈیا پہ یہاں وہاں تم جاتے ہو، پڑھتے ہو، سنتے ہو اور بہک جاتے ہو میرے نوجوان بھائیوں۔ اور میری قابل احترام ماؤں اور نوجوان بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے، میڈیا سے تمہارا تعلق زیادہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو اس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے خیر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آپ کے لیے ہدایت ہے یہ، ادھر ادھر کی باتیں پڑھ کر کے بہکاوے میں نہ آؤ، ادھر اس کی بات، اس کی بات، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ بات، وہ بات، الگ الگ قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ عجیب و غریب باتیں سن کر کے تم اپنے آپ کو یہ نہ محسوس کرو کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہمارے علماء کچھ نہیں بتاتے، ہم تو بہت دور ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ منہج ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ثابت ہے، قیامت تک ثابت رہے گی، اور حق کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کے نتیجے میں قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے گا اور جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے، اس کا کوئی بال پیکا نہیں کر سکتی، اسے ضائع نہیں کر سکتی۔ اس کی مخالفت کرنے والے، اسے گالیاں دینے والے، اسے برا بھلا کہنے والے، اس کی ٹوہ میں پڑھنے والے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے، اس کے خلاف سازشیں رچنے والے، جو کچھ کرنا چاہے کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قیامت آ سکتی ہے، یہ جماعت کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو۔ ثابت قدم رہنے کے لیے چوتھا نقطہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو امت کے علماء سے جوڑ کر کے رکھو، امت کے علماء سے جوڑ کے رکھو۔ میرے بھائیوں، یہ تو مستقل نقطہ ہے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا۔ علماء سے، عوام کا رشتہ علماء سے جب ٹوٹا تب تک گمراہی کا دروازہ کھلا، اور اگر رہنمائی نہیں ہو سکی اور یہ امت پلٹ کر کے، عوام پلٹ کر کے اپنے علماء سے نہیں جڑی، اللہ کی قسم پھر انہیں ہدایت کا راستہ نہیں ہاتھ آ سکا، کیونکہ یہ علماء حق، یہ علماء کتاب و سنت، یہ علماء منہج سلف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے سامنے حجت بنایا ہے۔ علماء حق حجت ہے دنیا والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے علم کے بارے میں باتیں سنی ہے بھی اس سے پہلے، میں علماء کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا جانتا ہوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے علماء بندے ہوا کرتے ہیں۔ علماء کا پیمانہ یہ ہے کہ جو علماء اللہ سے ڈرتے ہوں، حقیقت میں وہی علماء ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اس لیے پیمانہ جان لو، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثابت قدم رہنے والے علماء، یہ ہیں دین پر ثابت قدم رہنے والے۔ میرے بھائیو، ان کی نگرانی میں دین پر عمل کرو۔ علماء کی نگرانی ہونی چاہیے۔ ان من الناس ناسا
مفاتیح للخیر و مغالق للشر. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے امت کے لوگوں تمہارے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بھلائی کھولنے کا ذریعہ بنایا ہے, کچھ لوگوں کو بھلائی شر اور برائی بند کرنے کا ذریعہ بنایا. یہ علماء بھلائی کھولتے, بھلائی کی راہ دکھاتے, شر کا راستہ, گناہ کا راستہ بند کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے. لیکن یاد رکھنا وہ علماء نہیں جو علماء سو ہیں. میرے بھائیوں آج بڑی مصیبت ہے نا علم کے ساتھ میں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے آپ کو ہی عالم سمجھتا ہے یا چند لوگوں کو عالم سمجھتا ہے اور سب کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا نا ایک فتنہ اسی ملک ہندوستان کے اندر ہے جو ہمارے نوجوانوں کی تعداد جس میں زیادہ ہے, وہ یہ کہتی ہے پورے ہندوستان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں جس سے علم حاصل کیا جا سکے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اگر یہ بات تمہاری فلاں فلاں کی اگر صحیح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ملک ہندوستان پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ کیسے حجت قائم ہوگی مجھے بتاؤ؟ اللہ کیسے حساب لے گا ہندوستان والوں کا؟ ان کے پاس علماء ہی نہیں, سمجھانے والا نہیں, بشیر نہیں, نذیر نہیں, ڈرانے والا نہیں. کیسے حجت قائم ہوگی؟ اللہ کیسے حساب لے گا؟ کیسے جنت و جہنم کا فیصلہ فرمائے گا؟ کہاں سے علم حاصل کریں گے بھائی؟ یہ عربوں کی تعداد کہاں علم حاصل کرے گی؟ امریکہ یورپ کا چکر لگائے گی, میڈیا دیکھے گی انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اور اس سے پہلے والے کہاں جائیں گے بھائی؟ ارے تم جن کی بات کرتے ہو میرے بھائیوں ان کے دادے پرکھے یہاں سے علم حاصل کر کے گئے, ہندوستان کے علماء کتاب و سنت سے علم حاصل کر کے گئے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو بصیرت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ گمراہی کہاں سے آ گئی امت کے اندر؟ امت میں علماء نہیں. میرے بھائیوں ایک مصیبت تو یہ, دوسری مصیبت یہ ہے کہ علماء, اللہ اکبر, یہاں بھی مصیبت ہے. کتنے نااہل ہیں اپنے آپ کو علماء ثابت کرتے ہیں اور علماء بن کر کے اسٹیجوں میں, جلسوں میں, میڈیا پہ, یہاں وہاں, نہ عربی زبان کا علم ہے, نہ عقیدے کا پتہ ہے, نہ منہج کا پتہ ہے, نہ اصول کی تعلیم, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دنیا کے سب سے بڑے مفتی اور نوجوانوں کا معیار کا بن گیا بھائی. نوجوانوں کا معیار, سب سے بڑا عالم کون ہوتا معلوم آپ کو؟ سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے میڈیا کے اوپر جس کا سب سے لمبا سروے ہوتا, جس کے سب سے زیادہ ویور ہوتے ہوں. یوٹیوب کے اوپر سب سے بڑا عالم ہے وہ. یہ کون سی جہالت کی بات ہے بھائی؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میجورٹی کی بات کرتے ہیں, اکثریت کی بات کرتے ہیں, تو اکثر تو آپ کی محنت کے باوجود بھی, آپ کی چاہت کے باوجود بھی ایمان نہیں لا سکتے. قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے کم ہوتے. یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ ارے علم کا پیمانہ تبدیل ہو گیا میرے بھائیوں. قیامت کے قریب فتنہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اخوف ما اخاف علیکم, سن لیجئے غور سے, اخوف ما اخاف علیکم, اے لوگوں مجھے سب سے زیادہ جس بات کا تمہارے اوپر ڈر ہے, کل منافق علیم اللسان, کل منافق علیم اللسان. وہ سب سے بڑا خوف کیا ہے میری امت کے اوپر؟ ہر منافق کا جو زبان کا عالم ہے, زبان کا. زبانی علماء بہت سارے ہیں, کردار کے علماء چاہیے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت سے قریب فتنوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا. قیامت سے قریب یہ فتنہ آئے گا, یہ فتنہ آئے گا, یہ فتنہ آئے گا, بتانے لگے اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر نے فرمایا متی ذالک یا علی, علی اتنے فتنوں کا بیان کر رہے ہو, یہ فتنے کب پیش آئیں گے؟ یہ فتنے کب پیش آئیں گے؟ کب؟ ٹائم کیا ہے اس کا؟ انہوں نے فرمایا, نبی حضرت علی نے فرمایا, اذا, سن لیجیے آپ بھی, اذا تفقہ لغیر العلم وتعلم لغیر العمل. اللہ اکبر. اذا تفقہ لغیر العلم وتعلم لغیر العمل. اور تیسرا نقطہ کیا فرمایا؟ والتمست الدنیا بعمل الآخرہ. تین جملے سن لیجئے, اور یہ ہم نے جو شروع میں کہہ دیا, یہ ساری حدیث ہیں, یہ ساری روایتیں علامہ البانی نے صحیح حسن قرار دیا. کیا فرمایا؟ جب دنیا میں فقہ حاصل کی جائے, علم حاصل نہ کیا جائے. عجیب بات ہے میرے بھائیوں, اذا تفقہ لغیر العلم, علم کے لیے نہیں, ایسے ہی فقاہت,
بہت زیادہ اپنے آپ کو فقیہ بننے کی کوشش کی جائے. اور وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، اور عمل کرنے کے لیے نہیں، ایسے ہی علم حاصل کیا جائے اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ ثابت کرنے کے لیے. اور نمبر 3 وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور جب آخرت کے کام سے، دین کے نام پر، عبادات کے نام پر، دعوت کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، مدارس کے نام پر، الغرض دین کے نام پر، آخرت کے کام کی بنیاد پر دنیا طلب کی جائے گی، آخرت کے کام سے دنیا طلب کی جائے گی، ان حالات میں یہ فتنے رونما ہوں گے دنیا کے اندر. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا غیر الدجال اخوف من الدجال، غیر الدجال اخوف من الدجال، مجھے دجال سے بھی زیادہ کسی بات کا خوف ہے اپنی امت کے اوپر. 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، دجال سے بھی زیادہ، دجال کے علاوہ بھی مجھے اپنی امت پر ایک بات کا بہت زیادہ ڈر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے مولوی، گمراہ کرنے والے علماء، گمراہ کرنے والے مقررین. اور مجھے یاد آ گئی ایک بات، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے، معراج کے سفر میں تھے. سفر معراج دنیا کا عظیم الشان، آخرت آسمان کا عظیم الشان یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے بھائی حدیث میں خلاصہ بتاتا ہوں کیا کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی، رأیت لیلۃ اسری بی قوما اقواما تقرض شفاہہم بمقارض من نار. میں معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑے، جن کے ہونٹ کو آگ کی، جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے معراج کی شب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ تقرض شفاہہم بمقارض من نار، جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ان کے جبڑے کاٹے جاتے. کلما قرضت وفت، جب جب بھی کاٹا جاتا ہے پھر جڑ جاتا ہے، پھر کاٹا جاتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول حیران ہوئے منظر دیکھ کر کے. انہوں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے اللہ، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں آخر؟ یہ کون؟ یہ سزا، جبڑے کاٹے جاتے ہیں پھر جڑتا ہے پھر کاٹے، کون لوگ ہیں یہ؟ حضرت جبریل نے فرمایا سن لیجئے، آپ بھی سن لو. اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے دین پر امت کے مخلص علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء ربانین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سو سے، علماء ضلال سے، علماء انحراف سے اللہ تبارک و تعالی امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے؟ کہا ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ولا یعملون بہ. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی، یا آپ کے امت کے مقررین ہیں، یا آپ کے امت کے خطبہ ہیں، یہ بڑے بڑے لچھے دار بیانات کرنے والے مولوی ہیں. اللہ کے نبی آپ کی امت کے مقررین ہیں. یہ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے ہیں عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. وَيَقْرَؤُونَ کتاب اللہ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کتاب اللہ کے مطابق عمل نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں، قیامت کے دن کا یہ حشر ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے انکم فی زمان، حدیث لمبی ہے، بات ختم کر دوں، بات کافی زیادہ ہو گئی اور ابھی ہمارے معزز مہمان کا خطاب باقی ہے، امیر محترم کی صدارتی خطاب بھی باقی ہے. میں بات ختم کرتا ہوں ایک آخری حدیث بیان کر کے. میرے بھائیوں، امت کے حالات کتنے نازک ہو جائیں گے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیمانہ کیسے بدلتا ہے، پیمانہ کیسے بدل گیا. علم والے کون ہیں اور علم والا کن کو سمجھا جا رہا، علم کہاں سے لینا ہے اور کس سے لیا جا رہا، کس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، کس کا پیمانہ کیا بنا دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاتی علیکم سنوات خداعات، مستقبل میں چند دھوکے والے سال آنے والے ہیں. مستقبل میں اے امت کے لوگوں دھوکے والے سال آنے والے ہیں. یخون فیہا الامین ویؤمن فیہا الصادق ویؤمن فیہا الخائن ویصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق. العمل قائد للہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا خطرے والے نشان، خطرے کے دن آ رہے ہیں، دھوکے والے دن آ رہے ہیں. وہ دن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانے تبدیل ہو جائیں گے، معیار تبدیل ہو جائے گا.
میرے بھائیوں امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو دور ہے تمہارا دور، اس دور کے اندر اللہ رب العالمین کا فضل ہے، خطبہ کم ہے فقہا زیادہ ہیں، خطبہ مقررین کم ہیں اور فقہا زیادہ ہیں، اور ایک زمانہ آئے گا فیوچر میں، مستقبل میں فقہا کم ہو جائیں گے، خطبہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اور یہ دور جس میں زندگی گزار رہے ہو، یہ دور اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا اس دور میں عمل خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ سنیے غور سے، اس دور میں عمل خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک زمانہ فیوچر میں آنے والا، مستقبل میں شہوتیں، خواہشات نفسانی عمل کو کنٹرول کریں گی، یعنی انسان خواہشات کے مطابق عمل کرے گا، ابھی عمل کے مطابق خواہشات چلتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو فتنوں کے ان حالات میں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علیکم ایام الصبر، فیوچر میں بڑے صبر آزما دن آنے والے، بڑے صبر آزما دن آنے والے۔ ان صبر آزما دنوں میں جو لوگ دین پر ثابت قدم رہیں گے، دین پر جم کر کے عمل کریں گے، سنت پر قائم رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اجر 50 منکم، اے میرے صحابہ تم میں کا 50 آدمی کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب اس دور میں ایک آدمی کو ملے گا۔ ثابت قدمی کی فضیلت دیکھ لو، ثابت قدمی کا مقام دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے ساتھیوں، صبر والے دن آئیں گے، دین پر جمنا مشکل ہو جائے گا، اس وقت جو لوگ دین پر قائم رہیں گے ان کو تمہارے بنسبت 50 لوگوں کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا منہم یا رسول اللہ، اے اللہ مننا او منہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے 50 گنا ثواب ملے گا یا اس دور کے لوگوں کے 50 گنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل منکم، تمہارا 50 گنا ثواب ملے گا۔ تم تو دین، ایمان، اخلاص، للہیت، تقوی کے دور میں زندگی گزارتے ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں کے ان حالات میں اپنے دین پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی استقامت کے، ثابت قدمی کے جو اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔